پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی آرجے نوشین ملک۔ نانی دادی سے سنی گئی کہانیوں کے سلسلے بزم اطفال میں آج کہانی پیش کر رہی ہوں تلوے۔ کہانی نویس ہیں چودھری محمد بشیر شاد۔ سنِ بلوغت میں قدم رکھنے والا 12 سالہ اکلوتا عاطف نانی اماں کی ایک روزہ آمد پہ لڑکپن کی حدود میں داخل ہو کر بچوں جیسی ضد پہ اتر آیا اور بڑے کروپر سے نانی کی گود میں سر رکھے اسے ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہانی کی فرمائش کیے جا رہا تھا۔ اور نانی اماں اپنی بیٹی کے اس چشم و چراغ کی بات بھلا کیسے ٹال دیتی جسے وہ والہانہ پیار کرتی تھی۔ بڑی سمٹ سمٹا کے وہ کچھ سوچنے لگی تو عاطف نے پھر سے یاد دلایا کہ پچھلی بار اپنے وعدہ کیا تھا ایک خوبصورت شہزادی کی داستان سنائے گی جو کہ اس کی طرح اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہاں، اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا۔ کہانی سبق آموز ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ نانی اماں، آپ کی سنائی گئی سب کہانیاں مجھے آج تک زبانی یاد ہیں۔ اب دیر مت کرے نا، بنا تمہید باندھے شروع کر دیں، میں ہمتن گوش ہوں۔ اچھا یہ بات ہے تو لو پھر سنو۔ عاطف نے پہلو بدلا اور نانی اماں نے ایک دفعہ کا ذکر ہے جو ہی کہا تو دنیا بھر کی مسرت و شادمانیاں عاطف کے چہرے پہ اودھ کر آئیں، کیونکہ اس روایتی جملے کے بعد اصل کہانی شروع ہو جاتی ہے اور پھر لگاتار اختتامیہ تک ایک لمحہ بھی دماغی خلیے کسی اور سوچ کی جانب راغب نہیں ہوتے۔ نانی اماں، پوری کہانی سنا کے سونا۔ ہاں بیٹا عاطف، تو میں کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہت میں والی وارث کے پیدا نہ ہونے پر وہاں کے بادشاہ اور ملکہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑی منتوں کے بعد ان کے ہاں ایک انتہائی خوبصورت شہزادی نے جنم لیا۔ ملکہ کی گود بھرائی پہ خزانے کھول دیے گئے، خادماؤں کا چناؤ کیا گیا اور بہت سی خادماؤں میں سے سکینہ کی قسمت جاگ اٹھی جسے شہزادی کی پرورش پر مامور کر دیا گیا، اور یوں شہزادی کی دیکھ بھال شاہانہ طور طریقوں پر استوار ہونے لگی۔ سکینہ کا شوہر عادل کی پہلی سالگرہ کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا اور سکینہ پہ جوانی میں ہی بھاری ذمہ داری آن پڑی۔ وہ شاہی خاندان کی روایات کو بڑے سلیقے سے سر انجام دے رہی تھی۔ ملکہ کے ملکوتی لبادے اس کے ہاتھوں سے دھل کر استری کیے جاتے رہے اور عادل 5 برس کا ہو گیا۔ نانی اماں نے ایک وقفہ لیتے کھانستے ہوئے اپنا گلا صاف کیا اور نواسے کے تن بدن میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بڑے متفکرانہ تاثرات چہرے پہ لاتے ہوئے نانی اماں سے خیریت پوچھ رہا تھا، اور نانی اماں اپنے چہیتے نواسے کی بلائیں لیتے ہوئے بڑی خوش دلی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ کہانی سناتے ہوئے گلا تو صاف کرنا پڑتا ہے نا۔ ہاں تو کہاں تک پہنچی تھی کہانی؟ نانی اماں، عادل 5 سال کا ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا کرنا شہزادی پیدا ہو گئی اور سکینہ کو شہزادی کی خادمہ خاص میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا، اور یوں ماں بیٹے کو شاہی خصوصی رہائش میسر آ گئی۔ سکینہ شب و روز شہزادی کے لبادوں کو اپنے ہاتھوں سے نہایت احتیاط سے دھو کر استری کر کے جب تہہ لگاتی تو کانچ کی گڑیا جیسی شہزادی کی منمونی شکل اس کے روئے روئے مرتاش برپا کیے اس کے حسن کی لامتناہی رنگتوں کو اجاگر کرتی، اور انمول گڑیا کا تصور اپنی تمام ترانائیاں بکھیرتا اس کے انگ انگ میں خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا، اور وہ اسی لگن میں مگن شہزادی کے ہر لبادے کو بڑی احتیاط سے بنا سنوار کر اس کو زیبتن کرتی رہی۔ ہر روز ایک نیا روپ سکینہ کے دل کی تمنا پوری کیے جا رہا تھا۔ جب ہر دیکھنے والی آنکھ شہزادی کے نت نئے صاف ستھرے لبادوں پہ پڑتی اور اس میں شہزادی کا کھلتا ہوا چہرہ اپنی مثال آپ ہوتا تو بادشاہ اور ملکہ سکینہ کی محنت پر اش اش کر اٹھتے اور اسے انعامات سے نوازتے رہے۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی کی 5ویں سالگرہ پہ عادل کو بھی موقع میسر آیا کہ ایک جھلک شہزادی کی دیکھ سکے۔ 10 سالہ عادل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شہزادی شہزادوں کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے۔ شاہانہ ٹھاٹھ، شاہی تمکنت، ان کے لبادے، ان کی بود و باش اور مشکلات سے مبرا زندگی،
ان کے حسن کو اور بھی دوبالا کر دیتی ہے۔ وہ ایسی زندگی پہ رشک کر رہا تھا اور خود کو ایک شہزادے کے لباس میں شہزادی کے قریب تر ہو کر کھیل کود میں مصروف ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تالیوں کی گونج میں سالگرہ مبارک کی خوشیوں بھری آوازیں آتی رہیں اور شاہی خاندان کی اکلوتی وارث کی نظر اتاری گئی۔ اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اور گلے کی مالائیں خادماؤں کی نظر کی گئیں اور سکینہ کی محنت کو بہت سراہا گیا۔ شاہی خاندان کی جانب سے عطا کردہ بے شمار نذرانے دیکھ کر عادل شہزادی کے قریبی خیالات سے نکل کر ماں کے قریب کھڑا ہو کر اپنی اصلیت کی جانب لوٹ تو آیا، لیکن ایک حسرت سی اس کے دل میں نشتر بن کر معلق ہو گئی۔ پروگرام نہ چاہتے ہوئے بھی ختم ہو گیا اور عادل منو بھاری قدم اٹھاتے اپنی ماں کے ہمراہ واپس لوٹا تو طبیعت میں خلفشاری کوہرام مچا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ گمبھیر تفکرات کی نمایاں لکیریں دیکھ کر استفسار کیا تو وہ ذو معنی روحانسی ہنسی میں بات ٹالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ماں کے مزید اصرار پہ بالآخر اسے دل کی حارتوں کے ایک پر سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ ماں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شہزادی کے ساتھ کھیل سکیں؟ عادل بیٹا، تمہاری اور شہزادی کی عمر میں دگنا فرق ہے۔ یہ فرق اگر تھا تو 5 سال میں ہمیں پہلی بار موقع ملا شہزادی کو قریب سے دیکھنے کا، ورنہ اس کے لبادوں کو آپ کے ہاتھوں بنتے سنورتے ہر روز دیکھا ہے۔ کس لگن سے آپ ان کی تہیں لگاتی رہیں اور نت نئے پہناووں میں وہ 5 برس کی ہو گئی اور ہمیں ایک بار بھی موقع نہ مل سکا کہ اس کے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ کر سکتے۔ بیٹے عادل، جو اپنا مقام نہیں پہچانتے وہ اپنے محور سے ہٹ کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ کیا شاہی خاندان میں پیدا ہونے والے ہی شہزادے شہزادی کہلانے کے حقدار گردانے جاتے ہیں؟ نہیں تو عادل میرا شہزادہ ہی تو ہے۔ سچ کہتی ہو ماں، والدین کے لیے ان کی اولاد شہزادے شہزادیاں ہی تو ہوتے ہیں۔ کیا ہوا نانی اماں، کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں بیٹا، ابھی تو نصف حصہ سنانا باقی ہے، مجھے چند گھونٹ پانی تو پی لینے دو۔ نانی اماں، آپ اگلے حصے کی تیاری کریں، میں پانی لا کے دیتا ہوں۔ اپنی پیاری نانی جان کو کہتے ہوئے وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے نانی اماں کے روبرو تھا اور نانی اماں نے پانی 3 سانسوں میں پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے لاڈلے نواسے کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ عاطف پھر سے نانی اماں کی گود میں سر ٹکائے کہانی کے اگلے حصے کو سننے کے لیے بےتاب نظر آنے لگا، تو نانی اماں نے ازراہ یادداشت عاطف سے پوچھ لیا کہ کہانی کہاں تک پہنچی تھی، تو عادل نے ٹھک سے جواب دیا کہ شہزادی کی سالگرہ کے بعد ماں بیٹے کی باتیں تھیں۔ شاباش عاطف، تمہاری یادداشت تو بہت مضبوط ہے۔ یہ بتاؤ، شہزادی جب 16 سال کی ہوئی تو عادل کتنے سال کا ہوگا؟ نانی اماں، سیدھا سا سوال ہے، 16 میں 5 جمع کریں تو 21 سال عادل۔ شہزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں جلدی سے پردہ اٹھا دیجیے۔ کہانی کا دی اینڈ ہو جائے گا اور پھر اگلی بار جب آپ آئیں گی تو مہینہ بھر کے لیے ہمارے پاس رہیں گی اور ہر شب ایک کہانی سنایا کریں گی اور ہم سن کر سب کچھ یاد رکھا کریں گے۔ 16 سالہ شہزادی کے حسن کے چرچے دور و نزد ہر زباں پہ آنے لگے اور دوسری ریاستوں کے شہزادوں کی تمنائیں بھی ابھر کر سامنے آنے لگیں۔ نانی اماں، عادل کا کیا بنا؟ اس نے کوئی کوشش نہیں کی؟ عاطف بیٹے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، باقی ماندہ کہانی جب اگلی بار آؤں گی تو سن لینا۔ نہیں نانی اماں، میں اب درمیان میں نہیں بولوں گا، آپ اب جلدی سے کہانی سنا کے اس پہلو سے پردہ اٹھا کر میرے دل کی تیز دھڑکنوں کو کم کر دیں۔ یہ ہوئی نا بات، تو میں کہہ رہی تھی کہ شہزادی کی خوبصورتی اس قدر نمایاں تھی کہ آئینے کے پیچھے معلق صندور وہاں سے اچھل کر شہزادی کی مانگ میں خود کو منسلک کرنے میں مچلنے لگا تھا۔ اس کی طویل قد و قامت میں بدن کی سفیدی کی مد بھری رنگت دودھیا سا تصور دیتی، چاند کی چاندنی کو بھی شرما دیتی تھی۔ شاہانہ لباس میں نپے تلے قدموں کی حرکات و سکنات
زمین پہ نرم و نازک پھولوں جیسے تاثر کا پیش رو تھی۔ نازک اندام شاہانہ سلیقہ اس کے روئیں روئیں کی غمازی کرتا تو بہت سے شہزادے اس کی ہر ادا پہ خود کو قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے۔ نشیلی آنکھوں میں خوابیدہ سا نشہ دیکھنے والوں کی تمنا بن جاتا۔ لبادے پہ رو پہلی اس سنہری میناکاری مہا کاریگروں کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت مہیا کرتی، اور بدن کا ہر انگ شاہی لباس میں قدرت کا شاہکار اس مقام تک پہنچ جاتا جہاں ہر جوان کی خواہش پروان چڑھنے لگی کہ وہ اس حسن یکتا کے حصول کے لیے گھوڑ سواری اور فن سپاہ گری کے تمام مقابلوں کو سر کر کے اسے اپنی ریاست کے شاہی محل کی رانی بنا لے۔ اس کے کشادہ طویل ریشمی بال بادلوں کی سیاہ گھٹاؤں کو رونق بخشتے تو ان میں کئی منزلیں سستانے میں کوشاں نظر آنے لگے۔ سر سے لے کر پاؤں تک حسن مجسم کس کی قسمت کا دروازہ وا کرے گا، اس کا فیصلہ تو مقابلے کے میدان میں کیا جائے گا۔ نانی اماں، عادل بھی مقابلے میں حصہ لے سکے گا یا نہیں؟ عاطف بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ مقابلہ صرف شہزادوں کے مابین ہوگا جنہوں نے فن سپاہ گری اور گھوڑ سواری کے ہنر سیکھے ہوں گے۔ ہاں نانی اماں، سمجھ گیا، بیچارہ عادل۔ آگے کیا ہوا؟ ابھی مقابلے میں چند دن باقی تھے کہ سکینہ بیمار پڑ گئی اور بیماری کی نکاہت میں عادل کو اپنا کام سونپا، جسے بڑی تندہی سے اس نے اپنے دل سے نبھاتے ہوئے شہزادی کے ہر ایک لبادے کو اپنے ہاتھوں سے استری کر کے تہہ بٹھائی، اور ماں کے کہنے پر شہزادی کے اجلے لبادے دینے کے لیے قدم بڑھائے تو اسے یوں لگا کہ زندگی کی تمام خوشیوں سے اسے ہمکنار کیا جا رہا ہو۔ چنبیلی کے پھول شہزادی کی پسند تھے۔ وہ ہر روز ماں کو بتائے بغیر چنبیلی کی نئی نویلی کلیاں لبادوں کی تہوں میں رکھ کر لے جاتا رہا، اور لبادے کھولتے ہوئے شہزادی کی سوچ اس جانب مرکوز ہو گئی کہ لبادوں کی تہ سکینہ جیسی نہیں، اور ان میں ہر روز اس کی من پسند چنبیلی کے پھول کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس راز سربستہ کی گتھیوں کو وا کرنے کے لیے آج در پہ آ کر شہزادی کے دھلے لباس کو اس کے کمرے تک پہنچانے کے لیے جب اسے کہا گیا تو اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شہزادی کے روبرو ہوگا، اس کی مدتوں کی پیاس بجھے گی، اس کی بےتاب آنکھیں شہزادی کا دیدار کر سکیں گی۔ اسی مد و جزر میں وہ گردوں پہ منڈلاتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں بچپن میں وہ ان کو مختلف قالب میں ڈھل کر ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہوئے عجیب و غریب اشکال بناتے دیکھتا تھا۔ لیکن آج ان سب کا بار بار یکجا ہونا شہزادی کے نام کے ہجے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں صرف ایک ہی نام کا دیدار کر رہی تھیں، اور وہ تھا شہزادی کے ہندسوں سے ترتیب دیا ہوا پاکیزہ سا نام، جسے دیکھنے کے لیے اس کے قدم اندر کی جانب بڑھے تو حسن مجسم کی چکا چوند مرتعش رنگتیں اس کی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا گیا، اور اس لمحے اسے احساس ہوا جب شہزادی نے اس سے کہا کہ لبادے الماری میں رکھ دیں تو اس کے بدن میں حرکت ہوئی۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور لبادے رکھ کر واپسی کا قصد کیا ہی تھا کہ ایک مترنم سی ہنسی کے ساتھ اس سے پوچھا گیا کہ لبادوں کی تہیں اور ان میں ہر روز چنبیلی کے پھول کون رکھتا ہے، جس کی تصدیق عادل نے اپنی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر دی۔ شہزادی نے پھولوں کے تحائف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سکینہ کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ کیسی ہیں۔ جی، اب وہ تندرست و توانا ہیں، اور کل سے وہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گی۔ عادل نے شہزادی کے سراپے کا جائزہ لیا اور اس کے تیر نظر کا شکار ہو کر گھائل گھر تک واپسی ہوئی۔ ماں نے بیٹے کی اس حالت پہ پوچھا بھی کہ کوئی خاص بات تو ایسی نہیں ہوئی جس سے تم دل برداشتہ لگ رہے ہو؟ نہیں تو، ایسا تو کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جس سے شاہانہ وقار کو دھچکا لگے۔ چھوٹی عمر میں یتیمی کا احساس آپ کی تربیت سے کبھی نہیں ہوا، اور جس عزت سے آپ نے ناتواں کو پروان چڑھایا ہے اس کے ہر لمحے کی نعمتیں اس وجود میں موزن ہیں۔
شاباش بیٹے عادل، تم نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے، شاہانہ قواعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عدل کیا ہے، جس پہ بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ کل سے سب کام میں خود سنبھال لوں گی۔ سکینہ بڑی مستعدی سے اپنے کام میں دلچسپی لیتے ہوئے جب شہزادی کے روبرو گئی تو شہزادی کی خوشی کی انتہا دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ اس کے ہاتھوں سے پرورش پائی شہزادی کے لیے اب رشتوں کی یلغار شروع ہو چکی تھی، اور اب کے موسم بہار میں ایک میدان لگنے والا تھا جس کی تیاریوں میں نامور شہزادے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادی کو حاصل کرنے کی سعی میں اپنی قوت بازو میدان کارزار میں دکھائیں گے، اور جیتنے والے خوش قسمت شہزادے کے ہمراہ شہزادی کو بخوشی رخصت کیا جائے گا۔ عادل دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے تخیلات کی دنیا میں پس کر ایک ہی نقطے پہ جم کر رہ گیا کہ وہ شہزادہ کیوں نہیں، اور شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہر جوان کو مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت کیوں نہیں۔ ہاں نانی اماں، عادل کی سوچ اپنی جگہ درست تھی، لیکن بیٹا، شاہانہ قوانین کی بے کنی کر کے سولی پہ چڑھنے کی تاب کسی میں نہ تھی۔ باعث مجبوری چپ بھلی کے مصداق عادل اسی آتش میں اتنا لاغر ہو گیا کہ ماں پشیماں ہو گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا شہزادی کے حسن کا اسیر ہے، اور آج ماں کی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے شہزادی کے آگے اپنے بیٹے کی حالت زار کا ذکر چھیڑا تو شہزادی نے سکینہ سے کہا، کل اپنے بیٹے کو یہاں میرے پاس بھیج دینا، اس سے تخلیہ میں گفت و شنید ہوگی۔ ماں کا دل فرط جذبات سے بھر آیا اور وہ تشکرانہ نگاہ شہزادی پہ ڈالتے ہوئے خوش و خرم گھر واپس لوٹی۔ بیٹے عادل کو کل کے لیے پیغام کیا دیا؟ جیسے عادل کی تمنائیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہوں۔ صبح کی تاری میں اس نے ہر لبادے کی تہ میں چمیلی کے پھول رکھے اور اپنے من کی تمام کلیوں کو وا کر کے اپنے حال دل اس میں سمو کر شاہی خاندان کی اکلوتی وارث کی قدم بوسی کا قصد کر کے قدم اٹھائے ہی تھے کہ ماں کی دعائیں اس کے ساتھ چل دیں۔ وہ ہر قدم اٹھاتے ایک مصمم ارادے پر براجمان تھا کہ اپنے دل کی آواز اپنی محبوب شہزادی کے گوش گزار کرے گا، اور مدتوں کی پیاس بجھانے کے لیے دل میں ابھرنے والی ہر بات زباں پر لائے گا۔ آخر کار وہ مقام بھی آ پہنچا جہاں رعایا اور شاہی ملاقات کے در کشادہ نظر آتے تو ہیں، مگر ادب و آداب کا عالم دو راہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ دربان نے شہزادی کے کمرہ عروسی میں داخل ہونے کا پیغام جوں ہی عادل کو سنایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اندر داخل ہوا تو شہزادی کو سامنے کرسی شہنشاہی پہ براجمان پا کر قدرے رکا، لیکن سریلی مد بھری آواز نے سکوت توڑا، اور عادل شہزادی کے عدل کے لیے تیار اپنا سلام عاجزانہ پیش کر رہا تھا، جسے انتہائی خندہ پیشانی سے قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ لبادے اس سے ایک خادمہ نے لے کے اپنے مقام پہ رکھے ہی تھے کہ تخلیہ کی آواز گونجی، جسے عادل کو حوصلہ ملا کہ وہ اپنی بات کہہ سکے۔ وہ شہزادی کے روبرو مؤدب کھڑا اس کے پاؤں کی جانب دیکھے جا رہا تھا، جہاں شہزادی کے پاؤں کے جوتے ایک سیدھا اور دوسرا الٹا پڑا تھا۔ شہزادی کی آواز آئی، بیٹھیے۔ وہ اس کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جو کہنا ہے کہہ دیجئے، زبان زیب نہیں دیتی، مگر حوصلہ ملا ہے تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ پیار کی انتہا اسی میں ہے کہ مجھے پاؤں چھونے کی اجازت دی جائے تاکہ میرے ارمانوں کا ایک خلا پورا ہو۔ ہاں اجازت ہے۔ میرے دائیں پاؤں کا ایک جوتا جو سیدھا ہے، اس پہ زری مینہ کاری واضح ہے، میرے پاؤں میں پہنا دیجئے۔ اور عادل نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے شہزادی کے نرم و نازک پاؤں کو چھوتے ہوئے جوتا پہنا دیا۔ پھر آواز آئی، بائیں جانے والا الٹا جوتا جو دل کی حقیقتوں کا علم بردار ہے، اسے اٹھائیے، غور سے دیکھیے تو نتیجہ برآمد ہوگا کہ کائنات کی سب جوتیوں کی اوپر والی مینہ کاری الگ سہی، لیکن ان سب کے تلوے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شہزادی کی آواز سنتے ہی عادل گھر واپس آ گیا۔